سنی علماء کی نئی تقریر، نعت پاک، منقبت بیانات سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا کر آل کے بٹن پر پریس کرنا نہ بھولیں کہ اللہ والوں کی پہچان کیا ہے، اللہ والوں کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ تو ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھیں کہ جس کو دیکھ کر اللہ اور اس کا رسول یاد آ جائے سمجھ لو وہ اللہ والا ہے۔ سبحان اللہ۔ خالی ہوا میں اڑنے کا نام اللہ کا ولی نہیں ہے، بلکہ جس کو دیکھ کر آپ سمجھ لیں کہ اللہ یاد آ گیا، آپ سمجھ لو وہ اللہ والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اچھا ایک بات نکتے کی اور سنیں، دیکھیے اللہ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج بیت اللہ کا حکم دیا۔ کہیں پر رب تبارک و تعالی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا الا، جس کا معنی اردو میں ہوتا ہے تنبیہ کرنا، متنبہ کرنا، خبردار کرنا ہوتا ہے، کہیں پر نہ فرمایا، بلکہ ایسے جملے جو تنبیہ کے لیے ہوتے ہیں نا، خبردار کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر بولے جاتے ہیں جہاں پر کوئی خطرہ، انسان کو جان کا خطرہ ہوتا ہے کہ خبردار یہاں سے آگے کو نہ جانا ورنہ جان کا خطرہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کسی دریا کے پار اس کو پار کرنا چاہتے ہیں لیکن پانی زیادہ ہے، اب اس کی یعنی کہ جب جو اس کی جو اونگر ہوتی ہے وہاں پر جانے کے بعد کوئی بھی انسان آپ کہتا ہے خبردار اس کے اندر پاؤں نہ رکھنا، پانی بہت ہے، اگر پاؤں آگے رکھ دیا آپ نے تو آپ ڈوب جاؤ گے، آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ ایسے ہی عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، کہیں نہیں فرمایا، لیکن اللہ نے جب اپنے ولیوں کا ذکر کیا، اپنے دوستوں کا ذکر کیا، تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا الا حرف تنبیہ کے ذریعے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، خالق کائنات کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ ایک دور میں ایسے پیدا ہونے والے ہیں جو نماز کا انکار نہیں کریں گے، روزے کا انکار نہیں کریں گے، زکوٰۃ کا انکار نہیں کریں گے، لیکن میرے جو دوست ہیں، جو میرے ولی ہیں، ان کی شان و عظمت کا ضرور انکار کریں گے۔ اس لیے جہاں پر جان جانے کا خطرہ ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پر حرف تنبیہ لگا کر یہ اشارہ فرما دیا میرے ولیوں کی شان میں اگر کوئی کلمہ گستاخی تم نے کہہ دیا تو تمہارے ایمان جانے کا خطرہ ہے، تمہارے کیا ہے؟ اس لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، انہیں کوئی غم و فکر نہیں ہے۔ اور ان کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ نے اسی ٹکڑے میں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے بھی ہیں اور تقوی اور طہارت بھی ان کا شیوا ہے۔ سبحان اللہ، پرہیزگاری بھی ان کا شیوا ہے۔ اب ان کا انجام کیا ہونا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان اللہ والوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں کے لیے خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں جہان میں ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کو میں نہیں کہتا بلکہ صاف صاف قرآن مقدس میں یعنی کہ قرآن کریم کے 11ویں پارے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں 11ویں شریف ہو رہی ہے، بڑی 11ویں اور 11ویں شریف نسبت سے جلسہ ہے، اور یہ آیت جو اولیاء کی شان میں ہے، جو ولیوں کی شان میں ہے، یہ بھی 11ویں پارے میں ہے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ والوں کی عظمت و شان یہ ہے انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، ان کی پہچان یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے بھی ہیں، تقوی اور پرہیزگاری بھی حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور ان کا انجام یہ ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب اللہ والوں سے ہمیں نسبت ہو جائے، جن کو اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ اس کو میں قرآن کریم سے ثابت کرتا ہوں کہ دیکھیے جو لوگ
جن کو اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے، اللہ والوں کی معیت حاصل ہو جاتی ہے، ان کے مراتب کیا کیا ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن جو دنیا داروں سے جن کا تعلق ہوتا ہے نا، تو اس کا انجام یہی ہونا ہے۔ آپ سمجھ لیں ایک بات کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ جو دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس سے لگاؤ رکھتا ہے، اس کا حشر جو ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ ایک صحابی رسول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی تم قیامت کے تعلق سے پوچھتے ہو، بتاؤ تمہیں نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ صحابی رسول عریضہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، تمام چیزیں کرتا ہوں، لیکن مجھے ان تمام چیزوں پر ناز نہیں ہے۔ اگر ناز ہے تو یا رسول اللہ اس بات پر ناز ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر میرے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی جب تم نے یہ بات کہی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تو میں ایک جملہ تم سے کہہ رہا ہوں، اور یہ حکم آپ سے نہیں بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جملہ ہے کہ جو دنیا میں جو ہے جس سے محبت کرے گا، جس سے لگاؤ رکھے گا، کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ کل قیامت کے دن اس کا حشر کیا ہے؟ اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے۔ طلب کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے۔ ارے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور دیکھیے آپ نے 15ویں پارے میں اصحاب کہف، سورہ کہف ایک آیت سورت ہے پوری، اس میں اصحاب کہف کا قصہ سنا ہوگا کہ اصحاب کہف کے دقیانوس بادشاہ تھا، بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، جو ایمان والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مروا رہا تھا۔ چند ایمان والے اپنے ایمان کی غرض سے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ شہر سے باہر چلے گئے، اور جانے کے بعد جو ہے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک کتا جو ہے ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر اللہ والوں نے کہا کہ اے کتے تو ہمارے ساتھ نہ جا۔ کتے نے کہا کہ یعنی کہ میں جو ہوں کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ والوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایمان والوں نے کہا تھا کہ اے کتے تیرا کام بھونکنا ہے، تو ہم کو پکڑوا دے گا۔ کتے نے زبان حال سے کہا تھا وہ کتے اور ہوں گے جو کہ اللہ والوں پر بھونکتے ہیں، میں بھونکوں گا نہیں بلکہ میں ان کی تو معیت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ان کی نسبت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ والے ایک پہاڑ کی کھو میں، ایک پہاڑ کی غور میں جا کر جو ہے آرام فرمانے لگتے ہیں۔ کتا جو ہے اسی کھو کے جو ہے اوپر جو ہے غار کے اوپر جو ہے اپنی کلائیوں کو بچھا کر بیٹھ جاتا ہے، جس کو قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہ ان کا کتا ان کے غار کے منہ پر جو ہے اپنی کلائیوں کو بچھائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اس واقعے کو یہی رہنے دیجئے۔ اب دیکھیے بارے میں پارے میں آتے ہیں، ایک واقعہ اور سنا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا، اے نوح ایک طوفان آنے والا ہے، آپ اپنے ایمان والوں کو اپنے ساتھ لے لیں، اور ان کو لینے کے بعد کشتی میں سوار ہو جائے۔ جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس نوح کو اس طوفان سے جو ہے وہی بچ سکتا ہے جس نے جو ہے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے گا۔ مختصر یہ ہے کہ سب کے سوار ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اللہ کے نبی کا بیٹا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ والا کہ اللہ کے نبی کی شان کیا ہوتی ہے آپ حضرات معلوم ہے، ان کی اولاد کی شان کیا ہوگی عزیزان ملت اسلامیہ۔ لیکن میں نے پہلے ہی بتا دیا جو دنیا میں جیسی صحبت اختیار کرے گا، دنیا میں جس سے محبت کرے گا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک نبی کا بیٹا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے
یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اب چونکہ یہ کافروں کے ساتھ رہا کرتا تھا، انہیں کے ساتھ جو ہے دن گزارا کرتا تھا، انہیں کے ساتھ راتیں گزارا کرتا تھا، اسیسان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی نے کہا بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، نہیں بات مانی۔ اس نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ پانی آئے گا تو تجھ کو بچا نہیں پائے گا۔ اس نے کہا جب پانی آئے گا تو بابا حضور میں جو ہوں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹے نے کہا تھا کہ والد محترم میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے بیٹے مجھ کو خالق کائنات نے بتا دیا ہے آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی پانی آیا، جیسے ہی جو ہے یعنی کہ باڑھ آئی، ایک تھپیڑا برداشت نہ کر سکا اور پانی کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا چلا گیا۔ حسیسان ملت اسلامیہ، لیکن ہر ایک کو جو ہے اولاد کی فکر ہوتی ہے، اولاد کا درد ہوتا ہے دل میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا خالق کائنات کچھ بھی ہے تو میرا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا۔ حسیسان ملت اسلامیہ، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے نوح انہو لیس من اہلک، وہ تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں، انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل صالح نہیں ہے، اس کے اعمال نیک نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو تمہارا کائے کا رشتہ ہے؟ بھائی سب سے پہلے تو ایمان کا رشتہ ہے نا۔ اگر تمہاری اولاد خاص بھی ہے، کچھ بھی ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اسیسان ملت اسلامیہ، اللہ نے فرمایا نو وہ تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں۔ اسیسان ملت اسلامیہ، اب دیکھیے ایک طرف ایک نبی کا بیٹا ہے، اس نے جب جو ہے دوسروں کی صحبت اختیار کی ہے۔ اسیسان ملت اسلامیہ، ایک طرف یہ کتا ہے کہ جس نے اللہ والوں کی نسبت کو اختیار کیا ہے، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا تو اسی نوح علیہ السلام کے بیٹے کی جگہ اس کتے کو جو ہے یعنی کہ آدمی کی شکل دی جائے گی اور اسے صحبت کی بنیاد پر جنت میں اس کو بھیج دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حسیسان ملت اسلامیہ، یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ قرآن کریم سے دونوں میں نے واقعات جو ہے مختصر طور پر اشارہ فرمائے ہیں۔ حسیسان ملت اسلامیہ، دنیا کی تمام چیزیں ادھر ادھر ہو سکتی ہے، لیکن جو قرآن کا فیصلہ ہے، جو قرآن نے فرما دیا ہے، جو اللہ کا کلام ہے، وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ رب العزت کے جو کلمات ہیں، اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے وہ ہرگز نہیں بدلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسیسان ملت اسلامیہ، یہ تو دنیا ہے، یہ تو عالم ہے جو حادث ہے، ہر روز بدلتا رہتا ہے، لیکن حضرات محترم اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کی جو صفات ہیں حضرات محترم کبھی بدلنے والی نہیں ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا۔ طلب کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا۔ ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن بدلا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آگے چلتے ہیں، بس میں اپنی بات کو جو ہے بہت جلد پوری کرنے والا ہوں، اس لیے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج جو ہے فہرست کافی لمبی ہے اور ابھی ہمارے علماء اکرام جو ہے باہر والے ابھی آئے نہیں ہیں، اس لیے ہم لوگ جو ہے تھوڑا تھوڑا چل رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے اللہ رب اللہ والوں کے سے جس کو نسبت ہو جاتی ہے اس کا مقام اور مرتبہ بڑا بلند بالا ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے پاس ایک چادر تھی بڑی، یعنی کہ قیمتی چادر تھی، اس میں کچھ موتی وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ ایک چور جو ہے چوری کرنے کی نیت سے وہی اسی طاق میں رہتا تھا کہ کب میرا موقع لگے اور کب میں اس چادر کو جو ہے اپنے قابو میں کر لوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب کافی جو ہے طاق لگاتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ اپنے گھر سے نکل کر باہر جنگل کی طرف جانے لگے۔ اب دیکھا
اب جنگل کی طرف گئے کسی کام کے لیے، اب جھاڑیوں کے بیچ میں جیسے ہی پہنچے، اب یہ چپکے سے پیچھے پیچھے جا رہا تھا کہ جیسے ہی موقع ملے میں چادر کھینچ لوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جیسے ہی اب تھوڑی سی آڑ میں ہوئے، اس نے چادر کا ٹھکا پکڑا اور کھینچ لیا۔ بھاگنے ہی والا تھا کہ سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، مولا اس نے میرے دامن کو پکڑا ہے، سبحان اللہ، تو اس کی نیت کو جانتا ہے، اگرچہ چوری کی نیت سے پکڑا ہے، اگر اب بھی چور ہی رہا تو دنیا والے کہیں گے کہ غوث اعظم کا عبد القادر کا دامن پکڑنے والا بھی چوری رہا، نہیں بدلا۔ اے خالق کائنات، اگرچہ کیسے ہی نیت سے پکڑا ہے، دامن تو پکڑ لیا ہے نا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میرے عبد القادر اس کو معاف ہی نہیں بلکہ ہم نے اس کو ولی بنا دیا ہے، سبحان اللہ، ہم نے اس کو کیا ہے، ولی بنا دیا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھے، نگاہ ولی میں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھے، ارے بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھے، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو کیا فرمایا خالق کائنات نے، اے میرے غوث عبد القادر جیلانی، معافی نہیں بلکہ اس کو کیا ہے، اپنے ولیوں کا سربلی بنا دیا ہے، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آیا تھا چوری کرنے لیکن اب وقت کا ولی بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ عزیزان ملت اسلامیہ اور کہ غوث اعظم کی لوگوں کرامت ہے یہ، غوث اعظم کی لوگوں کرامت ہے یہ، ارے چور بن کے وہاں با کمال آ گیا، چور بن کے وہاں با کمال آ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو ان اللہ والوں سے، اچھا ایک بات اور ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں یہ کسی کی کوئی مددگار نہیں کر سکتے، اور حالانکہ آیت کریمہ ہے قرآن کریم میں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ جو تمہارا کوئی معین و مددگار نہیں ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہی ثابت ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معین و مددگار نہیں ہے، اور غوث کا معنی ہوتا مدد کرنے والا، اور غوث اعظم کا معنی ہوتا سب سے زیادہ مدد کرنے والا۔ اب یہیں پر مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معین و مددگار نہیں ہے۔ حضرات محترم، ایک طرف خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے مددگار، تمہارے ولی اللہ بھی ہیں، اس کا رسول بھی ہے، اور ایمان والے بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اس آیت سے ثابت کیا ہو رہا ہے کہ اللہ مددگار ہے، اس کے رسول مددگار ہیں، اور جو ایمان والے ہیں، کامل ایمان والے، وہ بھی کیا ہیں، مددگار ہیں۔ ایک طرف آیت کریمہ کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معین مددگار نہیں ہے، ایک طرف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، حافظ و قاری شاہ رضا تاری، حافظ توصیف رضا مصباحی، حافظ اللہ مولانا توصیف رضا مصباحی، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، دیکھیے حضرت علامہ مولانا توصیف رضا مصباحی جو اس جلسے کی خصوصی مقرر ہیں، وہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ حضرات کو ان کا خطاب سماعت کرنا ہے۔ بہت پرانی یادیں تازہ ہو گئی الحمدللہ۔ یہ ہمارے جو ہے
جامعہ قادریہ سے لے کے جامعہ اشرف تک کے ساتھ بھی پڑھے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت آپ سنتے رہتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیسا خطاب ہوتا ہے۔ بس میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ بس اس بات کو بتا دوں کہ دیکھیں میں جو کر رہا تھا کہ دونوں آیتیں، ایک آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، معین و مددگار ہے، اس کا رسول بھی اور کامل ایمان والے بھی۔ ایک آیت کریمہ کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معین و مددگار نہیں ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو لے کر کیا ہے مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو نا کہ غوث اعظم سب سے بڑے یعنی کہ مددگار وہ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامی اس آیت کو سناتے ہیں ہمارے جو نہ جاننے والے ہیں اور ان کو گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ دوسرے آیت کو نہیں پڑھتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ آیت کریمہ کا شان نزول اس وقت کا ہے جب لوگ معبودان باطلہ کی یعنی کہ عبادت کرتے تھے، ان کو پکارا کرتے تھے، تو رب تبارک و تعالی نے ان بتوں کے حق میں جن آیتوں کو نازل فرمایا تھا کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، یہ معبودان باطل جو ہے یہ تمہارے کوئی معین مددگار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اب یہ آیت کریمہ دوسری والی کہ اللہ بھی تمہارا معین مددگار ہے، اس کا رسول بھی اور کامل ایمان والے بھی۔ سبحان اللہ، اس سے مراد آپ جانتے ہی ہیں کہ اولیاء اکرام کے ہیں، کامل ایمان والے یعنی کہ اللہ والے ہیں، یہ بھی مددگار ہیں، اس کا رسول بھی مددگار ہے۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن کریم میں کوئی تعارض نہ رہا حضرات، کوئی ٹکراؤ نہ رہا۔ اگر ان کی باتوں کو مان لو گے تو قرآن کریم میں کیا ہے ٹکراؤ نظر آ رہا، حالانکہ قرآن کریم میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو وہ کتاب ہے کہ جس کی فصاحت و بلاغت کے آگے عرب کے بڑے بڑے فصحا جو ہے عاجز ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کسی کی بات میں نہ آنا ہمارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ والے کل بھی ہماری مدد کرتے ہیں، آج بھی ہماری مدد کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل قیامت تک کرتے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہرحال رب تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر ان کا دامن تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔